لے کے جبریل امین تک، مائکروسکوپ سے جو نظر آنے والے جرثومے ہیں، بیکٹیریا اور وائرس، ان سے لے کے جبریل امین تک بڑی مخلوق جتنی بھی ہے، ان سب کے لائف سائیکل کے اندر جو ضرورتیں پوری کرنے والی ذات ہے اسے ہم رب کہتے ہیں۔ وہ ہے رب۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان کافروں سے۔ اور آج کل کے زمانے میں وہ بات ادھر سے ادھر نکل گئی کہ جو جنگ کرتا ہے نا اللہ کے راستے میں، اسے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ اور موسٹلی جو لوگ ہیں ان کے ایمان کی کیفیت یہ ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہمارے من حیث القوم، میں پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں، جتنے لوگ ہیں جہاد کے نام سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، مزے یہ سی تو یہ بھائی موت سے تو مسلمان کبھی نہیں ڈرتا۔ موت سے کون ڈرتے ہیں؟ یہود و نصارہ۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کہو کہ اگر تم اللہ کی برگزیدہ قوم ہو، اللہ کے معتبر لوگ ہو، تم مرو، اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ اللہ کی ذات سورہ جمعہ میں فرماتی ہے کہ یہ 1000 سال تک جینا پسند کریں گے، یہ کبھی مرنے کی خواہش نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ جو اعمال انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے وجود سے کر کے آگے بھیج دیے ہیں، اس لیے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ مسلمان تو موت سے ڈرتا ہی نہیں ہے، مسلمان تو موت کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، اور زیادتی نہ کرنا کسی کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المعتدین۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کسی چیز کو حد سے گزرنے والے جو لوگ ہیں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں بحالت جنگ جہاں بھی پاؤ تم انہیں۔ تو دوران جنگ جب تم پہ حملہ کرتے ہیں، جس جگہ پہ بھی کافر ملے اس کا قلع کما کرو، اس کو تہہ تیگ کرو، اس کو مار ڈالو۔ اور یہ جو آیت ہے، اس آیت کا بہت سارے غیر مسلمانوں نے غلط مفہوم نکالا ہے کہ مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے کہ ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو مار ڈالو کافروں کو۔ حالانکہ پچھلی آیت نہیں پڑھی کہ تم جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے جنگ کریں فی سبیل اللہ، اور جہاں کہیں بھی دوران جنگ تمہیں ملے مار ڈالو ان کو، کیونکہ یہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ تو جب تم پہ کوئی حملہ کرے گا تم بچاؤ کرو گے نا، یا تو تم خود مر جاؤ گے تو یا تم اس کو مارو گے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم سے جنگ کرے میدان جنگ کے اندر جہاں کہیں بھی وہ تمہیں ملے، اس سے پہلے کہ وہ تم پہ حملہ آور ہو اس کو قتل کر دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَخْرِجُوا، اور نکال دو ان سب کو، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، نکالا تھا انہوں نے تم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جہاں سے تم کو نکالا تھا انہوں نے مکی زندگی کے دوران۔ ہاں جی، پہلے ہجرت حبشہ ہوئی، جینا حرام کر دیا مسلمانوں کا، اور اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ ہوئی، تو انہوں نے جہاں سے نکالا تھا ان کو تم بھی نکال دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ زیادہ برا ہے قتل سے۔ کوئی بھی فتنہ ہو، فتنے کا مطلب کیا ہے؟ فتنہ ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ فتنہ ایک فساد بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی توازن کی حالت کو، اگر ایک اسلامی حکومت ہے، اس اسلامی حکومت کے اندر کوئی بندہ فتنہ کھڑا کرتا ہے، جیسے یہ دھرنے بھی دے دیتے ہیں لوگ، دیتے ہیں، یہ کام غلط ہے، یہ قتل سے بڑا جرم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ فتنہ اس وقت جائز ہوگا جب یہ فتنہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے دائرے کے اندر ہوگا۔ اگر اس سے باہر ہوگا تو یہ درست نہیں ہے، یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا تو پھر فتنہ اور جہاد کرنا لازم ہے، پھر وہ فتنہ نہیں، پھر وہ جہاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی فتنہ کرے تو وہ غلط ہے۔ کسی بھی توازن کی حالت کو، کسی بھی سکون کی حالت کو بے سکون کرنے کے لیے، جو اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کام کرے، جس کا مقصد صرف ذاتی مفادات ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے اصول جو ہیں، قواعد جو ہیں، ان کی حکمرانی نہ ہو، تو پھر یہ فتنہ ہے۔ لیکن اگر ویسے ہو تو پھر کیا ہے؟ یہ جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اولی الامر منکم، جو تم پہ حاکم ہے اس کی اطاعت کرو۔ لیکن کب تک؟ اس وقت تک جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر رہتا ہے۔ جب اس سے باہر نکل جائے تو پھر تم اس سے جہاد کرو، پھر اس کی بات نہ مانو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
ولا تقتلوہم عند المسجد الحرام، اور نہ لڑو تم ان سے مسجد حرام کے قریب۔ مسجد حرام کیا ہے؟ وہ مسجد حرام کیوں کہتے ہیں اسے؟ وہاں پہ کسی قسم کا فتنہ حرام ہے، کسی قسم کی لڑائی حرام ہے، مچھر مارنا حرام ہے، بال کھینچنا پوٹنا جڑا حرام ہے، کسی جانور کے ساتھ کوئی گڑبڑ کرنا حرام ہے۔ اسی لیے آپ عمرے کے اوپر جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا احرام، جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے، نہ مچھر مار سکتے ہیں، نہ مکھی مار سکتے ہیں، نہ کیا کر سکتے ہیں، شکار کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسجد حرام وہ ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مکے کے اندر جو مسجد ہے جس کے سینٹر میں کعبۃ اللہ ہے اور اس کا طواف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے مسجد الحرام کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی مسجد حرام کے قریب کافروں سے لڑائی نہیں کرنی، اس کی قربت میں، اس کے مضافات کے اندر کیا کرنا ہے؟ کسی سے لڑائی نہیں کرنی، اللہ اکبر، ان کو قتل نہیں کرنا۔ حتیٰ یقاتلوکم فیہ، جب تک کہ نہ لڑیں وہ تم سے وہاں۔ اگر وہاں مسجد حرام کے قریب تم سے لڑیں تو پھر تم لڑو، اگر مسجد حرام کے قریب وہ ہیں تم سے نہیں لڑتے تو تم ان کے ساتھ نہ لڑو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسجد حرام کے قریب لڑنا حرام ہے۔ اگر کافر تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو، بچاؤ کرو اپنا، لیکن اگر وہ نہ لڑیں تو تم ان کے ساتھ مت لڑو، کیونکہ یہ مسجد حرام ہے، یہاں پہ لڑنا حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ لڑے تم سے وہاں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو تم ان کو، كَذَلِكَ، یہی ہے جزاء الکافرین، کافروں کی جزا، کافروں کی سزا یہی ہے، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر مسجد حرام کے پاس میں وہ نہیں ڈرتے تو پھر انہیں قتل کرو، پھر اللہ کا حکم ہے کہ تم انہیں قتل کرو، اور یہی ان کا بدلہ ہے کہ ان کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان سے حتیٰ کہ نہ باقی رہے فتنہ اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے۔ اچھا ایک بات آپ کو میں بتا دوں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خدشہ ہے، یہ گمان ہے کہ دین شاید یہ عبادات کا کوئی طریقہ ہے یا کچھ اور ہے۔ نہ بھائی، دین عبادات کا طریقہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلام دین ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز روزہ زکوٰۃ حج ایسے کام کرے وہ کیا ہے، وہ دین میں ہے، اسلام میں۔ یہ جو ساری عبادات کا طریقہ ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں مذہب، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی جو ہے آگ کی پوجا کر رہا ہے، اس کا مذہب کیا ہے؟ آتش پرستی۔ ایک بتوں کی پوجا کر رہا ہے، اس کا مذہب کیا ہے؟ بت پرستی۔ ایک سائناگوگ میں چلا گیا، وہ کون ہے؟ یہودی۔ ایک جو کلیسا میں چلا گیا وہ ہے عیسائی، اور ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ ہے مسلمان، وہ ہے مسلم۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو دین کا مطلب ہے 24 گھنٹے کی زندگی، زبان سے ادا ہونے والے افعال، آنکھ سے، ناک سے، کان سے، ہاتھوں سے، قدموں سے، کمانے سے، محنت سے، جاگنے سے، سونے سے، بولنے سے، تعلقات سے، خرید و فروخت سے، عدالت سے، بازار سے، سکول سے، گھر سے، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائے، اس کو دین کہتے ہیں۔ دین ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور مذہب ہے عبادت کرنے کا طریقہ۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے کیا قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ کیا حکم دیتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اگر تم نے زندگی بسر کرنی ہے تو اس زندگی کو کاپی کر کے کرو۔ جیسے رسول بولتے ہیں ویسے بولو، جیسے رسول کھانا کھاتے ہیں ویسے کھاؤ، جیسے رسول عبادت کرتے ہیں ویسے کرو، جیسے رسول بچوں سے ملتے ہیں ویسے ملو، جیسے رسول بزرگوں سے ملتے ہیں ویسے ملو، جیسے رسول دشمنوں سے ملتے ہیں ویسے ملو، جیسے رسول بیویوں کے پاس جاتے ہیں ویسے جاؤ، جیسے رسول واش روم میں جاتے ہیں ویسے ان کی تقلید کرو، جیسے رسول سوتے ہیں ویسے تم سو، جیسے رسول کھاتے ہیں ویسے تم کھاؤ۔ جب تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل 24 گھنٹے کی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشابہ ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ تم محمدی ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور یہ جو زندگی بسر کرنا ہے یہ دین ہے۔ یہ 24 گھنٹے کی زندگی کو بسر کرنا کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور رسول کے طریقے پہ، اس کو دین کہتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کے اندر فرق۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟
وقاتلوہم اور ان سے جنگ کرو حتیٰ اس وقت تک لا تکون فتنۃ جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے ویکون الدین للہ اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے فإن انتہوا پھر اگر باز آ جائیں رک جائیں چھوڑ دیں اس کام کو کون فتنے والے فلا عدوان تو نہیں روا زیادتی الا علی الظالمین سوائے ان کے جو ظالم ہیں تو اگر یہ خرابی کرنے والے لوگ رک جاتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں سٹاپ کر دیتے ہیں نہیں کرتے کوئی برائی تو پھر ان کے اوپر زیادتی کرنا روا نہیں ہے زیادتی پھر ان کے ساتھ ہی روا ہے جو ظلم کرنے والے ہیں جو اعتدال کو گڑبڑ کرنے والے ہیں جو توازن کو توڑنے والے ہیں ان کے ساتھ پھر زیادتی کرو ان کے ساتھ پھر ویسا ہی سلوک کرو جیسا وہ کرتے ہیں الشہر الحرام بشہر الحرام ماہ حرام کی پابندی ہے بدلے میں ماہ حرام کی پابندی کے والحرمات قصاص اور تمام حرمتیں عدلے کا بدلہ ہے جس چیز کو حرام کیا گیا نا اس میں عدلے کا بدلہ ہے اگر کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں قتل کرو غلام کیا غلام کرو عورت کیا عورت کرو مرد کیا مرد کرو بات سمجھ میں آ گئی نا اگر کسی نے کسی کے ساتھ جتنا ظلم کیا اتنا ہی اس کے ساتھ ظلم کرو اگر کسی نے کسی کو کیا ہے زخم پہنچایا تو اس کو اتنا ہی گہرا زخم پہنچاؤ جتنا اس نے پہنچایا تو یہ جو ہے حرمتیں جو ہیں یہ جو ممنوع کیا گیا ہے کام جو حرام کیا گیا ہے وہ اس میں قصاص ہے عدلے کا بدلہ جتنا وہ کام کرے اتنا ہی تم اس کے ساتھ کرو فما نہتا پھر لہذا جو شخص زیادتی کرے علیکم تم سے یا تم پر فاعتدوا علیہ تو تم بھی زیادتی کرو اس پر بمثل ما تدا علیکم ویسی ہی زیادتی جیسی اس نے تم سے کی اب ایک ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک آدمی ہے رانا احسان اللہ ظہیر میں اٹھوں اور اس کے تھپڑ مار دوں ٹھیک ہے اب رانا ظہیر کو جس انداز میں جتنی قوت کا تھپڑ پڑا ہے اس کو چاہیے کہ اتنے ہی قوت کا تھپڑ مجھے مارے اس سے اگر تھوڑا سا بڑھ گیا تو پھر یہ زیادتی کرنے والوں میں ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی لیکن مسلمانوں کا کیا شیوا ہے مسلمان زیادہ معاف کر دیتے ہیں جب معاف کرتے ہیں تو وہ اجر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ جاتا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کے ساتھ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے عدل اور اس کے میزان میں اس کے توازن میں ذرا ڈنڈی نہ مارو اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے واعلموا اور جان لو تم سب کے سب ان اللہ کے بلا شبہ اللہ مع المتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے وہ لوگ جو اپنے اوپر اللہ کا خوف طاری کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے تو جب اللہ کسی کے ساتھ ہو گیا تو اس سے بڑی طاقت کون ہوگی کائنات کی سپر پاور کون ہے اللہ تو جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اسے کون مارنے والا ہے اسے کون شکست دینے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ وانفقوا فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کرو خرچ کرو اللہ کے راستے میں ولا تلقوا اور نہ ڈالو نہ ملو بایدیکم خود اپنے ہاتھوں سے التہلکتی ہلاکت میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کے ذریعے ہلاکت میں نہ ڈالو اب اس کے کیا مراد ہے ہم جو عمل کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے اپنے بولنے سے چلنے سے پھرنے سے معاملات سے مارکیٹ میں جاتے ہیں گندم کیلی بیچ دی ہم نے پیسے سکیدے لے لے ہاں جی اور کوئی ایسی جنس جو ہے جس میں ملاوٹ بٹی گئی ہے ہم نے خالص جنس کے پیسے لے لیے بات سمجھ رہے ہیں نا تو اس قسم کی باتیں جو ہیں انفاق فی سبیل اللہ تو آپ نے ان ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کے ذریعے اپنے لیے ہلاکت معقول ہلاکت کیا ہے آخرت میں ناکامی جہنم کا ایندھن بننا جہنم کا ایندھن بننا ٹھیک ہے تو آپ نے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے آخرت میں کامیاب ہو جاؤ فوز عظیم اس کو حاصل کرو جنت کو حاصل کرو اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤ اللہ اکبر لا یحب المحسنین بے شک اللہ احسان والوں کو پسند کرتا ہے وہ گیا کام کتنا ہو گیا